اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 فروری بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جاری رہے گا۔ اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج 9ویں سپارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں والناس تک حق و سچ کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 37 میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جمع کرے گا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تو یہ جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ کس لیے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے گا جمیعاً، فیجعلہ فی جہنم، اور پھر ان سب کے مجموعے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہے خسارے والے۔ کل، آپ ان سے فرما دیجئے، کن سے؟ للذین کفروا، کافروں سے، ان ینتہوا یغفر لہم، کل یہ میں نے اینڈ پہ بیان کر دیا تھا، اصل میں یہ آج کی آیت ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ باز آ جائے تو یغفر لہم ما قد سلف، تو جو پیچھے ہو چکا ہے اللہ ان کو سب کو معاف فرما دے گا۔ عمر بن سعد پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ امید ہے کہ حدیث میرے سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مگر پھر اچانک کہنے لگے، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سرکار نے تو ہاتھ بڑھایا مگر انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو جو میرے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، تیرے اسلام لانے سے اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم پیچھے کر چکے ہو وہ سب معاف کر دوں گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر تم نے وہ پہلے والے کرتوت دہرائے تو پھر پہلی نافرمان قوموں کا طریقہ تمہارے سامنے ہے، ان کے ساتھ جو ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، لڑتے رہو ان سے، بولو کیا کرتے رہو؟ لڑتے رہو۔ اب یہ جہاد کا حکم ہے، پر لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ وَقَاتِلُوا، قتال کرو۔ بولو کیا کرو؟ قتال۔ نہیں تو مولویوں نے جہاد کے معنی بڑے نکال لیے ہیں، ہڈ حرام مولوی جڑے نے، جنہوں نے نہیں کرنا، حصہ بھی نہیں لینا، اور ان کا ارادہ بھی نہیں، وہ مجاہدین کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہی ہے، ہم یہ جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سارے جہاد کے شعبے ہیں۔ اصل جہاد وہی ہے جو کافروں کے آمنے سامنے کیا جاتا ہے، یہ جہاد کے شعبے ہیں۔ جہاد باللسان، تبلیغ سے، زبان سے، یہ جہاد کا شعبہ ہے۔ جہاد بالمال، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ جہاد بالنفس، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اصل جہاد یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غزوۃ الفرقان، یوم الفرقان فرمایا، جو جنگ بدر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ تو وقاتلوہم، آپ ان سے جہاد کریں، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فساد باقی۔ اب یہاں فتنہ کا معنی آزمائش نہیں ہے، جیسے پیچھے تھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْلَادُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اموالکم و اولادکم ہے،
ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے۔ اس فتنہ کا معنی آزمائش، بولو اس فتنہ کا معنی، مگر یہاں جو فتنہ آ رہا ہے اس کا مطلب فساد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رب کی نافرمانی سے بڑا کوئی فساد ہے، جو بے دین ہے وہ فسادی ہے، جو کافر ہے وہ فسادی ہے، کیونکہ یہ دھرتی رب کی ہے تو پھر نظام بھی رب کا ہونا چاہیے۔ بولو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ تو ان سے آپ قتال کریں، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فساد باقی، یعنی کوئی کفر باقی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے، پورے دنیا عرب سے یہودیوں کو بھی نکال دو اور عیسائیوں کو بھی، مگر یہ جو اس وقت نااہل حکومت ہے وہ یہودیوں کو بھی وہاں لا رہے ہیں اور عیسائیوں کو بھی وہاں، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ پر آپ حدیث سنیے ذرا، کہہ دے سبحان اللہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنت یذہب اللہ بہ الہم والغم، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑو۔ اینو ادھر کر ذرا، ایتھے ہو اوندا پیچھو نشانہ لا کے تے اندی نوست دا غازی اس ٹائم ہوندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، بولو بھائی اونچی کہو نا سبحان اللہ، تم ہی اونچی بول، کہو سبحان اللہ۔ اور ہن سونا نہیں، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اگلا اسے پہ غور کریں، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس جہاد کے ذریعے اللہ تمہارے غم بھی ختم فرما دے گا، تمہاری پریشانیاں بھی ختم فرما دے گا۔ یہ ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من اہل بیت لا یغزو منہم غاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر سے کوئی مجاہد جہاد میں نہیں گیا، بولو بھائی جس گھر سے کوئی مجاہد جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا، نمبر ایک ہے۔ اب نمبر دو سنیے گا، فرمایا او یجہز غازیا بسلک، اور جنہوں نے کسی مجاہد کی تیاری کرنے میں کوئی دھاگا، او ببابرۃ، کوئی دھاگا یا سوئی یا اس کے برابر کوئی چاندی، او ما یعید الہا من الورقی، کوئی چاندی وغیرہ اور کچھ بھی خرچ نہیں کیا، او یخلفہ فی آلہ بخیر الا اصابہم اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامۃ۔ اب حدیث کا پورا ترجمہ سن لیں، جس گھر سے کوئی جہاد کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا اور جنہوں نے کسی مجاہد کی تیاری میں کوئی سوئی دھاگا، کوئی سونا چاندی، کوئی کسی، اور نہ ہی انہوں نے کسی مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یعنی پیچھے ان کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ان کو ضرور ہلاکت میں مبتلا فرمائے گا۔ تو جہاد نہ کرنے پر تو میرے نبی ناراض ہو رہے ہیں، بولیے میرے نبی، اور جہاد کو حضور نے جنت کا دروازہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث اور سنے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اغزو تغنمو، جہاد کرو اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ اب چونکہ ہماری قوم والے بزدل ہو چکے ہیں، یہ جب وہاں جاتے ہیں تو انگریزی بولتے ہیں، یہاں کے پھر انگریزیاں بولتے ہیں، ان جیسے کپڑے، ان کے بچے اگر ٹائی پہن رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پہنا دیا ہے۔ جو ان کے کارنامے ہیں وہ سب ان کے کارنامے ہیں، بس نام مسلمانوں والے ہیں، یا پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، بس ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے۔ باقی ساری معاشرت پاکستان میں یہودیوں کی لاگو کی جا رہی ہے، عیسائیوں کی لاگو کی جا رہی ہے، اور جہاد سے ان ظالموں کو ڈر لگتا ہے۔
امریکہ کی خاطر 70,000 بندے مروا چکے ہیں. خود اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری جنگ ہم نے امریکہ کی لڑی ہے. امریکہ کسی کو پیسے دیتا رہا, کسی کو شہریت دیتا رہا, کسی کو کچھ دیتا رہا, اور ہم نے کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ پوری پاکستان کو خانہ جنگی کا نمونہ بنا کے رکھ دیا. اور تمہارا اور اوپر سے وہ ڈرون حملے کر رہے تھے, باقیوں کو یہ ہاتھوں سے مار رہے تھے, اور جس کا انہوں نے سر کا انعام رکھا وہ عافیہ صدیقی ہو, ان بغیرتوں نے پکڑ کے ان کے امریکہ کے حوالے کیا, وہ یوسف رمزی ہو, انہوں نے پکڑ کے حوالے کیا. تو بہرحال جب یہ ایسے حکمران ہوں تو کبھی بھی ان ملکوں کو عزت نصیب ہو سکتی. عزت, مالداری, ترقی اللہ نے جہاد میں رکھی ہوئی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. پہلا کام کیا فرمایا؟ جہاد کرو گے اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا. وصوموا تصحوا, جو روزے رکھیں گے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے گا. اور فرمایا وسافروا تستغنوا, اگر تم سفر کرو کاروبار کے لیے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. یہ بھی جہاد کی فضیلت اس میں پہلے آ گئی. یہ میں ساری حدیثیں ابھی جمع کرتے کرتے نا, ایک اور حدیث تھی اس کو ڈھونڈنے میں بڑی دیر لگ گئی, اس لیے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا. اچھا جی, نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ یقول امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس وقت تک قتل کروں, جہاد کروں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیں. فَإِذَا قَالُوهَا حَرَمْتُ, اگر وہ کہہ دیں عَلَيَّ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, فرمایا کہ پھر ان کا خون بھی ہم سے محفوظ ہے, ان کا مال بھی محفوظ ہے, اور ان کا حساب اللہ پر ہے. بولیے جی, ان کا حساب اللہ. ابھی ایک نقطہ میں نے بڑا کمال کا آیت پر دینا ہے, آپ ذرا جاگتے رہیے اور غور سے سماعت فرمائیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, غور سے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَغُلَّ أُمَّتِي لَمْ یقم لہم عدو ابدا, اگر میری امت دھوکہ بازی چھوڑ دے تو ان کے مقابلے میں کبھی بھی دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ بازی چھوڑ دے, بولو یہ دھوکہ بازی چھوڑ دے. عجیب بات ہے, ہمارے اوپر جو الناس علی دین ملوکہم نا, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں, وہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بڑا جھوٹا کون ہے, اپوزیشن والا یا اقتدار والا. دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اور روزانہ اس کے وزیر جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. اور کیمرے کی چونکہ ایک آنکھ ہے دجال کی طرح, دجالی میڈیا ہے, وہ بھی بار بار انہی کو دکھاتا ہے. تو فرمایا اگر تم دھوکہ چھوڑ دو تو دشمن کبھی بھی تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آگے سنیے, قال ابو ذر لحبیب ابن مسلمۃ, حبیب ابن مسلمہ سے ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا حل یثبت لکم العدو حل بشات, حبیب ابن مسلمہ سے پوچھا کہ کیا تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں اتنی دیر کھڑا رہتا ہے جتنی دیر کے بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے, جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے. تو قال نعم, انہوں نے کہا جی ہاں. وثلاث شیات غضر, وہ جناب تسی ایک بکری دی گل کر دے ہو, 3 بکریاں دا دودھ بھی کٹ لئیے, اس تو بھی زیادہ دیر ہو ساڑھے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا الا بہذل, قال ابو ذر خللتم ورب الکعبۃ, لا قال ابو ذر غللتم ورب الکعبۃ, رب کعبہ کی قسم پھر تم دھوکے باز ہو. نہیں سمجھے ہو کہ سمجھ گئے ہو؟ پوچھا کیا کہ بکری کے دونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں رہتا ہے. تو کہا جی 3 بکریوں کا دودھ نکالنے کے وقت تک بھی کھڑا رہتا ہے. تو فرمایا اللہ کی قسم تم دھوکے باز ہو, اگر تم صحیح ہو جاؤ تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارا مقابلہ.
ایک حدیث اور سناؤں اگر سبحان اللہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بڑی کمال کی ہے. میری طرف دیکھے سارے بھائی، یہ آداب ہے گفتگو کا کہ اپنے مقرر کی طرف دیکھو، یہ نہیں ہے کہ جھوم مار کے بہ جاؤ. لن یغلط 12,000 من قلہ، یہ مسلم شریف میں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے کہ اگر 12,000 مسلمان پکے کامل مسلمان میدان میں آ جائیں تو پوری دنیا کا کفر مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. 12,000 بولو کتنے؟ 12,000. اور ان کی فوج لاکھوں میں ہے، اور پتیلے پتیلے جڑے منہ نے انہوں نے، سر انہوں نے جناب 2-2 کلو دینے، پر کوئی اوقات نہیں ہے. افغانی والے ہمیں مار رہے ہیں، افغانستان والے جن کا تقریباً 30 لاکھ بندہ، اب تو وہ 30 لاکھ سے کہیں 80 لاکھ میں پہنچ گیا ہوگا، جو یہاں پاکستان میں پل رہا ہے، وہ بھی ہماری فوج کو مار رہے ہیں. انڈیا والے مار رہے ہیں، بلوچستان میں بغاوت ہو رہی ہے، اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کی نظر مساجد پر ہے، علماء کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اور جناب بڑی کڑی نگرانی ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 12,000 مسلمان اگر ہو کامل مسلمان تو پوری دنیا کا کفر مل کے ان کو شکست نہیں دے سکتا. اب آتے ہیں ہم آیت کی طرف. وقاتلوہم، لڑو ان سے. بولو کیا کرو؟ لڑو. اب کہتے ہیں کشمیر شہر آ گیا اور لڑنے کو دل ہے. وہی بات ہے، شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے، پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں، جان بھی دینی پڑتی ہے. حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اب اللہ کا دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا دین کون سا ہے؟ یعنی اس وقت تک لڑو جب تک کہ پوری دنیا پہ صرف اسلام باقی نہ رہ جائے. سبحان اللہ. اگر کسی کافر نے رہنا ہے یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یا جزیہ دے. بولو یا کیا کرے؟ ٹیکس دے. ٹیکس جب وہ ٹیکس دے گا تو مسلمان ریاست اس کے مال جان عزت کی اولاد کی حفاظت کرے گی، سبحان اللہ. جیسے پاکستانیوں کی ہو رہی ہے. اچھا جی، اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر پڑھی رضی اللہ، یہ سب ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. ان کی اور وہ حجاج ابن یوسف کی لڑ پڑی، جنگ شروع ہو گئی. حجاج ابن یوسف نے، کمینہ آدمی تھا، فوجیں بھیجی. تو کچھ لوگ سیدنا عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دیکھیں کتنا فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ اس وقت تک قتال کرو، لڑائی کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جس فتنے کی تم اس آیت میں بات کر رہے ہو نا، اس فتنے سے مراد کفار ہے اور کفر ہے، اور ہم ان سے لڑتے رہے ہیں، ان کو ہم نے ختم کیا ہے. اب کوئی کافر دنیا میں، یعنی اس دنیا میں نہیں ہے، جزیرہ عرب میں، تو ہم نے وہ تو فتنہ ختم کر دیا. اور یہ جس کی تم بات کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے، اس میں ہم حصہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے تو ہم اپنا دامن بچا کے رکھیں گے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فتنہ ختم ہو جائے. ہونے تھے ماشاءاللہ سنی دیوبندیاں نو فتنہ سمجھ دینے، اور دیوبندی اہل حدیثاں نو فتنہ سمجھ دینے، وہ ماشاءاللہ سنیاں نو فتنہ سمجھ دینے، اور مل کے ہن اسی میں تانوں کہاں جی اٹھو کڈو تلواراں تے نشہرہ ورقہ جراتی ایک بھی سنیت بغیر کو زندہ رہنا چاہیے. تو یہ بات خود ایک فتنہ ہوگی. بولو یہ بات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہوگی، اور ہے اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے. جس فتنے کو ختم کرنا ہے وہ کفر کا فتنہ ہے، جیسے مرسیوں کا، اور جیسے اس کالی جماعت کا جو محمد کے صحابہ کو مسلمان ہے. یہ جہنمی کتوں سے بھی بدتر مخلوق ہے، روزانہ آ کر محمد کے صحابہ پر بھونک رہے ہیں، اور ان کتوں کو کوئی لگام دینے والا. پر آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کتے سے بھی بدتر موت مریں گے، اور ان کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کتے میں بھی 10 صفات ایسی ہیں اگر انسان میں آ جائے تو یہ جہان بھی کامیاب ہے، اگلا بھی کامیاب ہے. تو یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں، بولو ان سے بھی بدتر ہیں. یہ فتنہ ہے پاکستان کا بہت بڑا، اور مرزیت فتنہ ہے.
اللہ ان دونوں سے محفوظ فرمائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، توجہ ہے، تم لڑنے جاؤ اور وہ باز کفر سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. بولو جی، اللہ دیکھنے. یہ ہے اصل مسئلہ کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے کلمہ. اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، چھوڑ دو تم، ایسی باتیں تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. اندر جانے رب جانے. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ ہم فتویٰ ظاہر پر لگائیں گے. بولو، ہم فتویٰ اور جو سرائر ہیں، اندر کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے حوالے کریں گے. یہاں میں تو چونکہ خود 8 سال سے اسی فتنے کا شکار ہوں. جنہوں کوئی میرے نہ مسئلہ ہوتا کہتا تو اندروں سنی کوئی نہیں. چل، میں نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، اور پیسے مانگے، وہ مولوی تھا نا. میں نے کہا تو کتنا جھوٹا آدمی ہے، مسیطے پہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں، عالم ہو کے. انہیں آخیا تو اندروں سنی کوئی نہیں. اور کرو گل. ایک مولوی صاحب نے ڈانس کیا قوالی پر، اور وہ مولوی بھی وہ جو ساری عمر قوالیوں کے خلاف بولتا رہا. طاہر القادری صاحب نے تو یوں کسی قوالی پر کیا تو اس نے اس پر بھی فتویٰ لگایا اور خود اٹھ کے ایک قوالی پر ڈانس کیا. ناروال میں میری اس کی ملاقات ہو گئی، ہم بیان پر جمع تھے. میں نے کہا جناب یہ تہاڈی ویڈیو بھی بریک ڈانس دی آئی پئی ہے. کہنے لگے مجھے وجد آیا تھا. مجھے کیا آیا تھا؟ وجد. میں کہتے وہ جڑا طاہر القادری ہے کیتا ہے وہ وجد نہیں سی. ادو تو میں کیا جناب نے بڑے فتوے لائے تے گالاں کڈیاں. ہن کہنے لگیا تو اجے بھی اندروں بھابی ہے. چل، بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اور یہاں بھی وہی بات چلا چلی میں چلی ہے کہ جس کو کوئی غصہ اور ہے وہ کوئی اس آخیا پیڑا اور تے پھگیاں. اب کہہ رہے ہیں جی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اور یہاں شرط رکھی اگر پیر افضل قادری صاحب آ جائیں تو ہم مان جائیں گے تو بڑا فقہ سنی ہے. پیر صاحب آ گئے، وہ ہجے تک بھی واپسی، کیونکہ مسئلہ ہی اور ہے. انہوں نے بھی پتہ ہے کہ ساڈے نال بھی پکا سنی ہے، کیونکہ اسی سن سنا کے سنی ہوئے ہیں، پڑھ پڑھ کے سنی ہوئے ہیں. یہ ہر مسئلے دی تحقیق کر کے آئے ہیں. اسی تے اکھاں تے کھوپے بن کے ٹرے پھر رہے ہیں. کھوپیاں دا پتہ کنوں کہندے ہو؟ کنوں؟ ہاں، جیڑا بیل زیادہ ٹکرا ماردا سی نا انہوں بنتے سن. اسی تے کھوپے پا کے سنی ہوئے ہیں، اور یہ تحقیق کر کے ہوا ہے. یہ بچوں کو نہیں نا پتا تھا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، ان کو پتہ چل گیا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب اگر وہ باز آ جائیں تو عملوں کا دار و مدار اللہ کی رحمت اور اللہ کی پکڑ پر ہے، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رود گردانی کرے یعنی اندر سے نہ ہو تو فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. سبحان اللہ. اب شیعہ حضرت علی کو مولا اس معنی میں لیتے ہیں. کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہاں مولا کون ہے؟ اللہ. انت مولانا، سورہ بقرہ کے آخر میں. کیوں بھئی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو وہ جب کہتے ہیں نا مولا علی، تو وہ مولا علی کو، حضرت علی کو مولا دوست کے معنی میں نہیں لیتے، پیارا محبوب کے معنی میں نہیں لیتے، اس معنی میں لیتے ہیں معاذ اللہ. اور وہ علی کو ہی خدا سمجھتے ہیں. اس کی ہمارے پاس ثبوت ہے. عدالت مجھے بلائے، میں حاضر ہونے کو تیار ہوں. ثبوت نہ دوں، جو جھوٹے کی سزا ہے مجھ پر لاگو کر دی جائے. اور دیکھا دیکھی ہم بھی سارے لگ پڑے ہیں. اب میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو. سنیوں میں بھی جو ایران کے نمک خار ہیں، خاص کر پنڈی کا شیطان، وہ بھی اس بات میں بڑا زور دیتا ہے. او جی نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے علی مولا ہے، علی مولا ہے. کہاں فرمایا بھائی؟ اور کیا اس طرح فرمایا جس طرح تو کہہ رہا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی مولا ہے. سن لو، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ تو چپ بیٹھے. کبھی سنا ہے اس پنڈی کے شیطان کے منہ سے کہ وہ کہتا ہو کہ مولا نبی؟ بولو نا. تو حضور نے تو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو تم کہو نبی، نبی بھی مولا، علی بھی مولا. کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے نا
پر نبی کو مولا نہیں کہتے، صرف علی کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے کہا، ایک مولوی سے میں نے بڑا پھدک رہا تھا یہاں کوٹ عبد المالک میں، میرے سے پہلے تقریر تھی اس کی، سانس ہی نہ لے، کبھی مارے چھلانگ ادھر کبھی ادھر، وہاں سے جائے ادھر آئے ادھر سے آئے، بڑا مشہور مولوی ہے۔ میں کہا ٹک جا، میرے منڈے نو جدو پیشاب آیا ہوئے تو وہ انج چھاڑا ماردا ہے، دسدا نہیں چھوٹا، اور کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، ہم سمجھتے ہیں اس کو پیشاب آیا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ کلومیٹر واکنگ بھی کر لیتا ہے، ٹاکنگ بھی کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا دیکھو علی کو مولا کہا ہے۔ میں نے اس کو کہا مولا علی کو حضور نے مولا فرمایا، اس وقت سے لے کر پوری حیات تک ایک روایت دکھاؤ کہ کسی صحابی نے حضرت علی کو مولا علی کہہ کے مخاطب کیا ہو، ایک دکھا دے۔ حضرت حسن نے اپنے ابے کو مولا علی کہا ہو، حضرت حسین نے کہا ہو، ایک روایت دکھا دے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے، سبحان اللہ، جس کا نبی مولا ہے اس کا، تو ہم نبی کو بھی مولا کہیں گے، علی کو بھی مولا کہیں گے، ہر مومن کو مولا کہیں گے، وصالح المومنین جبریل کو بھی مولا کہیں گے، اور اس آیت کے تحت اللہ کو بھی مولا کہیں گے۔ پر اللہ پر مانا اور ہوگا، نبی پر مانا اور ہوگا، اور علی پر مانا۔ تو من تشبہ بقوم، تشبہ بالروافض نہ کرو۔ حضرت علی مولا ہیں کہیں گے، ساری زندگی کہتے رہیں گے، پر اہل سنت کے معنی میں، بولو کس معنی میں؟ اہل سنت۔ تو فرمایا اگر وہ تولوا، وہ روح گردانی کرے اور ان کا اندر مندر ٹھیک نہ ہو تو فعلموا، تم بھی جان لو وہ بھی جان لے، اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، سبحان اللہ، بہترین مولا ہے، سبحان اللہ، سب سے بہترین مولا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ کر سکتے؟ نہیں۔ مزے کی بات ہے جب سے پاکستان بنا ہے، ہم پگڑی والے، داڑھی والے، ٹوپی والے، مسلح والے، محراب والے، قرآن والے، حدیث والے ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، مگر یہ ظالم اپنی اللہ تللو سے باز ہے۔ اب دیکھ لیں یہ ملک کو کس کنارے پر لے گئے، انگریز کے پیچھے چلے اور انگریز والی ترقی بھی نہیں دے سکے۔ اور آج میں نے یہ لیٹ آیا، 5 بجے کی خبریں سنی تو جناب وہ ایک کوئی مرگی لتا وتا، اس کے کوئی 20 گانے چلائے، اس نے یہ گایا، اس نے وہ، میں کیا یہ ندی نانی مر گئی ہے؟ یہ جیو والے تو کوئی ایسے شیطان دے پتر نے اتنا اس کو کبھی یہ کبھی وہ، اس کے بارے میں فلاں نے کہا، اس نے 500 فلموں کے لیے گانے گائے۔ میں کیا یہ تھوڑی نانی اماں تے نہیں مر گئی کتے؟ وہ تے کہیں ہندوانی ہے، کافرہ عورت ہے، تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ دنیا صدا یاد رکھے گی جی اس کے بارے میں، نور جہاں نے یہ کہا، تو میں کیا کنجراں دی تعریف بھی تے کنجر ہی کرن گے نا، انہوں کیڑا میں کہ تو مسیتوں دعا ملنی ہے۔ تو یہ ہمارے میڈیا کی اوقات ہے، اگر کوئی لڑکی لڑکا بھاگ جائے اس کو پورا میڈیا کوریج دیتا ہے، وہ کوئی چیٹنگ ویٹنگ میں چائنا کی یا ادھر کی پاکستان کی لڑکی لڑکے کا چکر ہو، وہ بریکنگ نیوز بنتی ہے، امریکہ کی بلی دیوار سے گر جائے بریکنگ نیوز بنتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے آپ یہ ملک کو کس کنارے پر لے گئے ہیں۔ اگر آج بھی یہ ملک قرآن و حدیث پہ آ جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کو مکہ مدینے والی عظمت عطا فرما دے گا۔ اور حضرات اتنی تو مکہ مدینہ پر قربانیاں نہیں دی گئی جتنی پاکستان پر قربانیاں دی گئی۔ جب مکہ فتح ہوا تو دیکھ لیں کتنی لڑائی ہوئی ہے، اور جب پاکستان بنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پھر جہاد محمدی اور جہاد اسلامی عطا فرمائے۔ وہ فوج جہاد نہیں کر رہی جس کا ماٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، کہو نا جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ قائد اعظم صاحب کا فرمان ہے، ایمان، تنظیم، اتحاد، یقین محکم۔ پر فوج کے 3 ماٹو ہیں، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، مگر پھر بھی پڑوس میں کشمیری مسلمان مار کھا رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ نہ بند کر کے ٹھپ کے سائڈ تے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی مبارک ہو، میرے سننے والوں کو بھی پوری دنیا میں مبارک ہو کہ آج ہمارے 9 سپاروں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ آخر ودعوانا۔